تو اس طرح سے آپ اس کارڈ میں مزید اپنے لیے اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کارڈ بڑے کام کا ہے, اس کو بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اگر اس کارڈ کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کو سفر حج میں کوئی پریشانی اور دقت انشاءاللہ پیش نہیں آنی چاہیے. سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کی مختصر سی وضاحت کر دوں کہ جو ابتدا میں سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی گئی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آسان الفاظ میں اس آیے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو, وَلِلَّهِ اللہ کے لیے, عَلَى النَّاسِ انسانوں پر ایک حق ہے پروردگار کا جو دنیا کے ہر انسان پر ہے, اور وہ حق ہے حج البیت, کہ ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے گھر کا قصد کرے اور حج کرے, سفر حج کو انجام دے. البتہ ہر انسان پر نہیں, ایک کنڈیشن لگا دی گئی. اگر ہر انسان پر حج واجب ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا, لہذا ایک کنڈیشن لگا دی گئی, من استطاع الیہ سبیلا, ہر اس انسان پر کہ جس کے پاس کم از کم سبیل اور راستہ ہے کہ وہ سفر حج اختیار کر سکتا ہے. مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, حالات مثال کے طور پر ایسے ہیں کہ انسان سفر کر سکتا ہے. ورنہ شیعوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب صرف شیعہ ہونا ہی اتنا بڑا جرم تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ سفر حج نہیں کر سکتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس دور سے ہم گزر چکے ہیں اور اب ہم اس دور میں نہیں جی رہے. من استطاع الیہ سبیلا, لیکن اہم ترین استطاعت جو یہاں پر انوالو ہوتی ہے وہ ہے جسمانی استطاعت, اور اس سے زیادہ اہم مالی استطاعت, کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو, مالی اعتبار سے انسان اتنا اسٹرانگ ہو اور اس طرح سے صاحب استطاعت ہو کہ وہ پروردگار عالم کے گھر کا حج کرنے کی سعادت حاصل کر سکے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں تک آتے آتے اگرچہ بات ابتدا ہوئی تھی انسان سے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, یعنی اتنا وسیع دائرہ تھا اس آیت کے مفہوم کا, اتنا وسیع دائرہ تھا کہ صرف صاحبان ایمان سے بات نہیں کی, صرف اہل اسلام سے بات نہیں کی, بلکہ للہ علی الناس کہہ کر کائنات کے ہر انسان کو شامل کر لیا. للہ علی الناس حج البیت, ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ حج کرے. یعنی ابتدائی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کافر پر بھی ذمہ داری لگا رہا ہے, جو کہ بظاہر نہیں ہوتی عام طور پر, لیکن آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک کو شامل کر لیا. لیکن جیسی کنڈیشن لگائی من استطاع الیہ سبیلا, بات سمٹ کر آ گئی مالداروں تک. یعنی اب جناب علی غیر ہٹ گئے, نادار ہٹ گئے, وہ افراد کہ جنہیں پروردگار عالم نے مالی استطاعت سے نہیں نوازا, وہ ہٹ گئے کہ ٹھیک ہے, تمہیں اگر پروردگار نے اتنا مال نہیں دیا تو کم سے کم تم سے یہ مانگ بھی نہیں رہا ہے کہ تم جو ہے وہ سفر حج اختیار کرو, تم پریشان مت ہو. اور ان صاحبان ایمان کے لیے جو کسی اعتبار سے بھی مالی استطاعت سے محروم ہیں, اہل بیت یا اطہار کی احادیث میں کئی الگ الگ چیزیں بتائی گئی کہ تمہارے لیے کیا کام کرو کہ حج کا ثواب تمہیں مل جائے. کبھی نماز جمعہ کو اچھے تعبیر کیا گیا, کبھی اعتکاف کی عبادت کو اچھے تعبیر کیا گیا. پروردگار نے کسی کو محروم نہیں رکھا. لیکن یہاں آتے آتے بات چونکہ صرف اور صرف صاحبان ایمان کے لیے ہو گئی, من استطاع الیہ سبیلا, صاحبان استطاعت پر بات سمٹ گئی, تو اب آیت کا جو اگلا لہجہ ہے وہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے, صاحبان استطاعت کے لیے, مالداروں کے لیے, رچ پیپل کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے. اور رچ پیپل میں بھی کون سا گروپ؟ دو گروپس بن جائیں گے مالداروں کے. ایک گروپ وہ ہے کہ جو پروردگار کے احکامات پر اور حکم الہی پر لبیک کہہ کر سفر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. پروردگار اس سے بھی بات نہیں کر رہا, وہ تو مہمان ہے خدا کا. یعنی اس کا اتنا احترام ہے روایتوں کے اندر کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یعنی بعض روایتوں نے کہا ہے کہ بابا سیدھی سیدھی بات ہے, اگر ایک شخص مقبول حج کر کے آتا ہے تو اس کی کم سے کم بھی اگر اجرت ہے تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. کم سے کم اجرت. جو اللہ کے مہمان بن کے جا رہا ہے اس کا تو مقام ہی الگ ہے, اس کا تو مرتبہ ہی الگ ہے. لیکن مالدار میں ایک گروپ وہ بھی ہوگا کہ جو سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کر رہا, اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہا, اللہ کے حکم کو جھٹلا رہا ہے, اللہ کے حکم کی تکذیب کر رہا ہے. پروردگار اس سے بات کر رہا ہے. اور اب دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے, کتنا سخت لہجہ ہے. ومن کفر, اور اگر کوئی بھی شخص کفر اختیار کرے, یعنی
اس حکم الہی پر لبیک نہ کہے، سفر حج نہ کرے، حج کی سعادت حاصل نہ کرے، تو تمہارے اعتبار سے چاہے وہ حج نہیں کر رہا، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے اعتبار سے کفر برابر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتا رہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا نہ۔ بلکہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اندر ہی پیغام ملتا ہے، صحیح حدیث کے اندر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو گیا اور بغیر کسی پراپر ریزن کے وہ ڈیلے کرتا رہا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بغیر کسی پراپر ریزن کے وہ حج کو ڈیلے کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، امام فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اس کی مرضی ہے چاہے تو یہودیت پر مرے چاہے تو عیسائیت پر مرے، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ اتنے سخت الفاظ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا، اللہ کے گھر کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، تو پھر اب خدا یہاں پر وہ والی بات نہیں کر رہا جو مالداروں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی اتنی آسانی سے، کہ اگر کوئی حج نہیں کرے گا تو اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور آگ میں جلا دوں گا اور قبر میں عذاب دے دوں گا، اور یہ نہ کچھ بھی نہیں، خدا یہ والی بات نہیں کر رہا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایک بات یاد رکھنا ہے مالدارو، اگر تم حج نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ خدا نہ خواستہ پروردگار غریب ہو گیا ہے، پروردگار کے پاس مال میں کمی آ گئی ہے، پروردگار کے پاس کوئی نقص آ گیا ہے، تم حج کرو گے تو پروردگار کا جو وہ ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا، پروردگار کے نقصان کا ازالہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، عالمین سے بے نیاز ہے۔ یہ حج در حقیقت تمہاری انسانیت کی تکمیل کرتا ہے، تمہاری بندگی کی تکمیل کرتا ہے، تمہیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی صف میں کھڑا کرتا ہے، پروردگار کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر اس منزل پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، عام طور پر، اور وہ کون سا واقعہ؟ ہمارے ایک حاجی کئی سال پہلے ایک مومن آئے کارون مسلم حج کرنے کے لیے۔ بہرحال اس طرح کے تجربات بھی ہو جاتے ہیں انسانوں سے۔ یہ جو تربیت ہے مسائل فقہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اصل مقصد حج ہے کیا، اصل پروردگار کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرنے کا مقصد ہے کیا۔ ہوتا ہی عام طور پر یعنی حج کے اندر قدم قدم پر مومنین کرام جب آگے سوال کرتے ہیں تو سارے سوالات کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ تشنگی باقی ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اب ایسا کر لیں ہو جائے گا، ایسا کر لیں ہو جائے گا، عبادت کو دوبارہ کر لیں، احرام دوبارہ پہن لیں، طواف دوبارہ کر لیں، صحیح دوبارہ کر لیں، لیکن ابھی بھی نظر آتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے چہرے پر ایک تشنگی ہے، کچھ اور بات پوچھنی ہے۔ جی ہاں مولانا صاحب ایک بات اور آخری پوچھ لیں۔ جی مولانا صاحب وہ بکرا تو نہیں لگا؟ اور میں نے کہا نہیں بکرا نہیں لگا۔ ہاں اب ٹھنڈی سانس لیں، وہ طواف تھا، وہ صحیح تھی، وہ جو کچھ بھی تھا، دل اب تک بے چین تھا کہ کہیں بکرا تو سر پر سوار نہیں ہو گیا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، جو حج پر جاتے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے۔ تو عام طور پر جو عمومی بکرے ہیں یعنی عمومی کفارات ہیں، جو ایک کفارہ یا دو کفارہ ہر ایک پر لگتا ہے، خاص طور پر مردوں پر لگتا ہے، تو وہ ہم پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو حج کلاس کے اینڈ میں، حج مکمل کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی حج مکمل کرنے کے بعد اب ہم آپ کو ہر ایک کا بتا دیں گے حساب کتاب کہ بھی آپ کے ایک بکرا ہوا کہ دو بکرے ہوئے کہ تین بکرے ہوئے۔ اب حج مکمل ہو چکا ہے، ایک مومن میرے پاس آئے، مولانا صاحب ذرا بتائیے کہ میرے جو ہے وہ کتنے بکرے اس مرتبہ؟ تو سوال جو میری طرف سے تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا 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 ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بکرا لگ سکتا ہے، تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ آپ پر کتنی ذمہ داری لگے گی۔ عام طور پر جو بکرے ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ورنہ تین ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے کام گنوائے، مجھے لگا کہ ان کے بکروں کی تعداد بڑھ جائے گی، کفارے کی تعداد بڑھ جائے گی، 6-7 ہو جائیں گے۔ انہوں نے سر پر ٹوپی بھی جان بوجھ کر پہنی تھی جبکہ سر ڈھانپنا وہ حرام ہے۔ انہوں نے مثلا سلاوا لباس بھی پہنا تھا، وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر خوشبو بھی لگائی تھی، وہ لگانا حرام ہے۔ جان بوجھ کے کیے تھے سارے کام۔ تو کہا مولانا صاحب میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ میں نے کہا اچھا آپ نے بھولے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں جان بوجھ کے کیا ہے، بس مجھے مولانا صاحب نہیں مزہ آ رہا تھا، ٹوپی پہن لی میں نے، مجھے نہیں مزہ آ رہا تھا خوشبو لگایا بغیر، میں نے لگا لی خوشبو۔ تو میں نے کہا بھائی اب ایسے افراد کو ذہنی طور پر تھوڑا تیار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی بکرے اگر 2-3 سے زیادہ بڑھ رہے تو انسان کو ذرا بھاری لگتا ہے۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے کہ آپ کے بکروں کی تعداد تو بڑھ جائے گی۔ یہ میں نے ان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہا کہ شاید ان کو اگر جھٹکا لگنے والا ہے تو ذرا وہ جھٹکے کو برداشت کر سکیں۔ اب یقین نہیں جانیں گے کہ جھٹکا جس سے میں ان کو بچانا چاہ رہا تھا انہوں نے جھٹکا مجھے لگا دیا، اور انتہائی رعونت کے ساتھ ایک جملہ کہا